ڈاکٹر سعیدی صاحب آپ کی طرف حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت سالم جو آپ بات قادری صاحب سے فرما رہے تھے، یہ جو عشق ہے نا، یہ کھڑے ہونے کی جرأت عطا کرتا ہے، ٹھیک، ہمت عطا کرتا ہے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ٹھیک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سالم بن ابی عبداللہ جو ہیں رضی اللہ، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اتنے جرأت مند تھے، اتنی ہمت تھی کہ آپ کی عزت نفس اور خودداری کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک، مثلا ایک دفعہ آپ حج کے موقع پر موجود تھے حرم پاک میں، اور وہاں اپنی ہی دنیا میں آنکھوں میں آنسو ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کیفیت ہے۔ وقت کا خلیفہ آ کر جو ہے وہ بیٹھ گیا، حکمران حشام کہا جاتا ہے کہ موجود ہے، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ تو جیسے ہی آپ دعا سے فارغ ہوئے، آپ نے توجہ نہیں کی، تو اس نے سلام کیا، تو سلام کے بعد کہنے لگا سلنی حاجتن اقضی حالک یا ابا عمر، اے ابو عمر آپ مجھ سے کوئی فرمائش کریں، میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کروں۔ تو حضرت سالم نے سنی انسنی کر دی، فلم یجب شیئن، کسی چیز کا انہوں نے حضرت سالم نے جواب نہیں دیا۔ اور ادھر لوگوں کا رش تھا، کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، کوئی فتویٰ پوچھ رہا ہے، کوئی حدیث کا سبق لے رہا ہے، کوئی ذاتی نصیحت کر رہا ہے۔ اب وقت کا حکمران جو ہے وہ منظر دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی آپ حرم سے باہر نکلے تو وہ بھی آگے آ کر کھڑا ہو گیا حرم کی حدود کے باہر۔ تو پھر اس نے کہا، پہلے جب ہونتے باہر آ گئے، ہونتے باہر آ گئے اچھا وہ جملہ میں دہرا دیتا ہوں جو آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا، جب کہا کہ آپ مجھ سے مانگے، تو آپ نے فرمایا انی واللہ انی لا استحیی ان اکون فی بیت اللہ جل وعلا ثم اسأل احدا غیرہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ عز و جل کے گھر میں موجود ہوں اور اس کے غیر سے پھر سوال کروں۔ تو خیر آپ باہر آ گئے، حرم پاک سے جب باہر آئے تو وہ پھر سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ اب آپ حرم سے باہر آ گئے ہیں تو اب آپ فرمائیں۔ تو آپ نے بڑے اعتماد سے اسی جرأت اور استقامت کے ساتھ فرمایا، میں آپ سے کیا مانگوں، من حوائج دنیا ام من حوائج الآخرہ، دنیا کی حاجتیں آپ سے مانگوں یا آخرت کی حاجتیں آپ سے طلب کروں۔ وہ سٹ پٹا گیا حشام جو ہے، کہنے لگا جی آخرت تو میرے بس میں نہیں ہے، آپ دنیا کی حوائج مجھ سے حاجات بیان کریں، میں پوری کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اننی لم اطلب حوائج الدنیا ممن یملکھا، میں نے تو دنیا کی حاجتیں اس سے طلب نہیں کی جو اس کا مالک ہے، فکیف اطلبھا ممن لا یملکھا، کہ میں اس سے کیسے مانگوں جو اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بن مانگے یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے اور مجھے کبھی مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یعنی یہ ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کہ وقت کا سلطان جو ہے وہ قدموں میں آ کر ہمت کر رہا ہے، منت کر رہا ہے کہ کچھ لے لے، اور یہ ان کی کیفیت ہے کہ کسی اور طرف نظر اٹھتی ہی نہیں ہے۔